اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام تذل الامور للمقادیر حتی یکون الحتف فی التدبیر۔ آج اس حدیث مبارک میں مولا الموحدین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام علم کلام کے ایک اہم مطلب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ عقائد، جو ہمارے عقائد میں بحثیں ہوتی ہیں، عقائد میں سے ایک اہم جو ہے بحث کی طرف امام متوجہ فرما رہے ہیں، اور وہ ہے قضاء و قدر الہی۔ قضاء و قدر الہی ایک بہت مشکل اور پیچیدہ بحث ہے علم کلام کی، لیکن بہرحال ہم یہاں جو مختصر گفتگو کرتے ہیں اس میں سادہ زبان میں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے، وإلا اس پہ بڑی طولانی علماء نے گفتگو کی ہے اور بڑی سخت اور عمیق و دقیق بحث ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ تمام امور جو کائنات میں یہ سارے واقعات و حوادث جو رونما ہوتے ہیں، یہ سارے کام جو ہوتے ہیں، یہ سب تقدیر الہی سے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے قضاء و قدر کے تحت ہوتے ہیں۔ جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے، تقدیر کر دیا ہے، وہی واقع ہوتا ہے۔ حتی یکون الحتف فی التدبیر، یہاں تک کہ کبھی کبھی موت واقع ہو جاتی ہے انسان کی تدبیر میں، یعنی وہ ایک کام میں غور و فکر کر کے ایک منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن مشیت الہی اس کے مطابق نہیں ہے تو موت کے گھاٹ بھی اتر جاتا ہے، مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بہت سے ایسے کام ہیں جو انسان پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پاتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ تقدیر الہی نہیں ہے، وہ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ امر واقع ہو، لہذا ایسی تدبیر انسان کو موت تک پہنچا دیتی ہے۔ بس یہ بات یاد رہے کہ ہر امر جو ہے قضاء و قدر الہی کے تابع ہے، ہر حکم جو ہے، ہر کام جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، اس کی تقدیر سے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ یاد رہے کہ انسان جو بھی تدبیر کرے یہ اس کے ذہن میں رہے کہ ایک وہ ہے قدرت و طاقت والا کہ جس کے برابر کسی کی قدرت و طاقت نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس جو کچھ قدرت و طاقت ہے سب اس کی عطا کی ہوئی ہے۔ لہذا جو کچھ انسان کر رہا ہوتا ہے وہ اسی کی دی ہوئی طاقت سے۔ اب وہ تدبیر، ایسا نہیں کہ تدبیر کرنا کسی کام میں چھوڑ دے، ہر انسان جو بھی کام کرے وہ تدبیر ضروری ہے۔ وہ تدبیر اگر تقدیر الہی کے مطابق ہے تو واقع ہو جاتا ہے وہ فعل، اور اگر نہیں تو فیل ہو جاتا ہے، جیسا کہ مشہدی صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کام جو ہے واقع نہیں ہو پاتا ہے، اور فرما رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ذہن و دل و دماغ میں رہے کہ ایک بہت بڑی طاقت ہے کہ جو سارے امور پر غالب ہے،
ہم آیت میں پڑھتے بھی رہتے ہیں، قرآن مجید کی متعدد آیتیں ہیں کہ جس میں پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے، جتنی آیتیں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، بے شک وہ اسی بات کی طرف انسان کو متوجہ کر رہی ہے کہ یاد رہے تم اپنی طاقت کے ذریعے سے ایک امر انجام دینا چاہتے ہو اور ایک تدبیر کرنا چاہتے ہو تو ایک بہت بڑی طاقت ہے بے شک جو تمہارے عزم کو، جو تمہارے ارادے کو مزمحل اور کمزور کر دیتی ہے، اور وہ فعل اور کام واقع نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بہت سے لوگ ایسا کام کر رہے ہیں، بہت سی تحقیق ریسرچ کر رہے ہیں، منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، اور وہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے کو سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ کہ مدت انہوں نے کام کیا ضد آ جاؤ گا اور وہ منزل مقصود تک واقع نہیں پہنچ سکا تو اپنے کو سوسائڈ کر لیتا ہے انسان، جبکہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان یہ دنیا ہے، اس میں رہے، لیکن یہ ضرور رہے کہ ایک پروردگار ہے، فعل واقع ہو یا نہ ہو تمہارا، لیکن اگر یہ ذہن میں رہے گا تو تمہیں ایک طاقت ملے گی۔ طاقت ملے گی، سوسائڈ بھی نہیں کرے گا۔ ہاں، یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ پر عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو انسان ایسا کام کرتا ہے، وإلا آج کتنے شیعہ علماء، محققین، ریسرچ اسکالر ایک منزل تک نہیں پہنچے ہیں، بے شک لیکن انہوں نے ہمت ہاری نہیں ہے، پھر انہوں نے کام شروع کیا۔ تو مشیت الہی اور تقدیر الہی جہاں تدبیر میں موافق ہو جاتی ہے وہ کام ہوتا ہے، اور جس میں نہیں ہوتی ہے تقدیر الہی وہ کام واقع نہیں ہوتا ہے۔ بس اللہ ہر شے پہ قادر ہے، یہ ذہن میں رہے، اور یاد رہے کہ ایک ایک لمحہ ہم اس کے محتاج ہیں، بے شک وہ قادر ہے بے شک اور ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہم ہر لمحہ، ہر پل، ہر آن اس کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس، قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سبحان اللہ اے لوگو، یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم اللہ کی طرف محتاج ہو۔ بے شک فقراء، فقیر کو فقیر اسی لیے کہا جاتا، فقیر کے معنی جو محتاج ہو ہے، تو یہ فقیر الی اللہ یعنی اللہ کی طرف محتاج ہیں، اور ایک دو نہیں، پوری کائنات، انتم الفقراء، تم سب کے سب اے ٹو زیڈ، کوئی مستثنا نہیں ہے، کوئی ترم خانہ بنے اپنے کو کہ ہم محتاج نہیں ہیں۔ اگر ایک لمحہ بھی پروردگار کسی سے نظر کرم ہٹا لے کیا عالم ہوگا۔ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جناب یونس جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ایک لمحے کے لیے صرف پروردگار نے اپنے لطف کو ہٹا لیا، ایک لمحے کے لیے۔ کہاں چلے گئے؟ مچھلی کے شکم میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں، اور وہ مچھلی بڑی تھی اور لے کے ان کو گھوم رہی ہے۔ آپ بتائیے، جناب یونس نبی اور مچھلی کے پیٹ میں کتنا اندھیرا، اور وہ بھی سمندر کے اندر ہو، کبھی ادھر کونے پہ لے جا رہی ہے، کبھی کہیں لے جا رہی ہے، لیکن پروردگار کو محفوظ رکھنا تھا۔ وہاں ایک لمحے کے لیے صرف اپنا لطف اٹھا لیا تھا تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب وہاں پہ تسبیح الہی فوراً وہ مسلسل متوجہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے محفوظ رکھا ان کو بطن ماہی میں، مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے اندر محفوظ ہے۔ تو یاد رہے ہم سب اللہ کی طرف فقیر ہیں، اللہ بے نیاز ہے، بے شک اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور علم عقائد میں اگر اللہ محتاج ہو جائے تو اللہ نہیں رہے گا، تو ساری کائنات کو خلق کر کے ساری کائنات سے بے نیاز ہے، لہذا اگر پوری کائنات مل کر اس کی عبادت کرے پھر بھی اس کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، سب مخالفت کر جائے تب بھی کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ بے نیاز ہے اور وہ قابل تعریف ہے، هو الغنی الحمید، وہ بے نیاز ہے اور وہ قابل تعریف ہے۔ بس خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث مبارک میں جس کی شرح میں کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ سارے امور وہ تقدیر الہی سے واقع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بعض جو تدبیر کرنے والے ہوتے ہیں
وہ جو ہے کیا نام ہے تدبیر میں اپنے کامیاب نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر الہی تدبیر پر غالب ہے, فوقیت رکھتی ہے, اس کا غلبہ ہے. اور فرما رہے ہیں یعنی تدبیر اللہ کی تقدیر کے نیچے ہے. آپ دیکھیے تاریخ اسلام میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں. کفار مکہ مسلسل یہ تدبیر کر رہے تھے, یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ اسلام کی آواز جو ہے وہ مکے سے باہر نہ پہنچے, سرکار رسالت مآب کی آواز مکے سے باہر نہ جائے, اسلام کا پیغام یہاں سے باہر نہ جائے. اس لیے کہ سب سمجھ رہے تھے ہماری چودراہٹ خطرے میں پڑ جائے گی. یہ کفار سب کو اپنا ہم نوا بنائے ہوئے تھے. وہ سمجھ گئے کہ اگر یہ پیغام عام ہو گیا اللہ کا پیغام تو ہم سب ختم ہو جائیں گے. چنانچہ انہوں نے تدبیریں کیا اہل مکہ نے, کفار مکہ نے, لیکن تقدیر الہی کیا تھی کہ یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچے. ان کی تدبیر ناکام ہوئی, ان کی پلاننگ جو ہے ختم ہوئی, اللہ کی تقدیر جو ہے وہ غالب آئی. تدبیر کے اوپر اللہ کی تقدیر ہے. لہذا اس نے چاہا کہ یہ مکہ کے باہر دیگر شہروں میں, دیگر کنٹریز میں, دیگر ممالک میں جو ہے یہ پیغام اسلام پہنچے. اس کی تقدیر یہ تھی, اس نے لکھ دیا تھا, اس نے فرض کر دیا تھا, ندائے اسلام, اسلام کی آواز پوری دنیا تک پہنچی. اور وہاں سے لے کر قارہ افریقہ, افریقہ جیسی دوسرے بلاد میں, ہندوستان میں آج ہر جگہ اسلام ہی اسلام ہے. دشمن نے کتنی کوشش کیا, آج بھی دشمن کتنا مکر و حیلہ کر رہا ہے. آج میں ایک روایت آپ کو سنا رہا ہوں, تمام کر رہا ہوں گفتگو کو. آج ہم شیعوں کے خلاف ایک ایک پل جو ہے سازشیں چل رہی ہے, تدبیر بنا رہے ہیں لوگ کہ ان کو ختم کر دیا جائے. ہے یا نہیں ہے؟ چنانچہ آپ دیکھیے ہر جگہ بم بلاسٹ ہو رہا ہے. اصل شیعہ نشانہ ہے. ایک زمانے میں ہم کہتے تھے ہمارے خلاف کون ہے, بچپنے میں ابھی کوئی ایسے حالات نہیں. اصل اسلام کے لوگ دشمن ہیں. اور اسلام کی اگر تفسیر کریں گے تو اسلام یعنی تشیع. اسلام جو ہے وہ تشیع ہے, شیعہ ہے, شیعہ کو اسلام کہتے ہیں. لہذا ان کے خلاف ہوں گے لوگ. ہر جگہ بم بلاسٹ, ہر جگہ ان کی شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ لمحہ با لمحہ ہمارے خلاف دشمن, اور کتنے دشمن ہیں. داعش کی شکل میں, سپاہ صحابہ کی شکل میں, اور دیگر پتہ نہیں کتنے سپاہ ہیں جو ہمارے خلاف ہیں. ایک ایک لمحہ, کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک پشاور کا بم بلاسٹ ہوا تو خاموش بیٹھے ہوں گے؟ ہر لمحہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں کہ شیعت روئے زمین پر نہ رہ جائے. لیکن اگر ائمہ چاہتے ہیں تو شیعت باقی رہتی. کل ولادت امام حسن مجتبیٰ کی تاریخ کی ایک جملہ کہہ دوں کہ بعض افراد وہ تھے جب امام نے صلح کر لیا تو اعتراض کرنے لگے امام حسن مجتبیٰ کی صلح پر. ایسے بھی ساتھ میں رہنے والے تھے. جب امام کو معصوم مان لیا تو اب حق اعتراض نہیں ہے. جب معصوم ہے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی تو اب اعتراض کیوں؟ تاریخ میں ایسے جملات کے ذریعے سے امام کو اذیت دی گئی جو محفوظ ہے. لیکن امام نے کہا کہ میں نے صلح کر کے تمہیں عزت دی ہے, اگر میں صلح نہ کرتا تو روئے زمین پر ایک شیعہ بھی باقی نہ رہتا. یہ شیعت کا وجود صلح حسن کا نتیجہ ہے. آج بھی جو ہم یہ محفوظ ہیں تشیع اس زمانے میں, یہ پردہ غیب میں رہ کر امام ہماری جو ہے نگرانی فرما رہے ہیں. چنانچہ ایک توقیع میں ہے, امام نے جناب شیخ مفید کو لکھا, اللہ اکبر, عظیم القدر شخصیت, عالم دین شیخ مفید, سید مرتضیٰ علم الہدیٰ, سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ لکھا, ان دونوں کے استاد جناب شیخ مفید, ان کو امام نے ایک تحریر لکھی اور اس میں لکھا انا غیر محملین لمراعاتک ولا ناسین لذکرک ولولا ذلک لنزل بکم اللاواء واستلمکم العدا.
دیکھو ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں ہیں بے شک اور نہ تمہیں بھولے ہوئے ہیں. اگر ایسا ہو جائے تو دشمن تمہیں ختم کر دے. بے شک اگر ایسا ہو جائے کہ ہم تمہاری یاد سے غافل ہو جائے تو دشمن تمہیں ختم کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آن ہر لمحہ وہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, تدبیریں کر رہے ہیں کہ ان کو ختم کر دیا جائے. لیکن ایک پردے غیب میں امام تشریف فرما ہے جو ہمارا تحفظ فرما رہے ہیں, اور اللہ کی تقدیر یہی ہے کہ تشیع کا تحفظ ہو. لہذا یہ ساری تدبیریں جو دنیا میں چاہے امریکہ کے ذریعے ہو, اسرائیل کے ذریعے سے ہو, سعودی کے ذریعے سے ہو, دیگر جو ہے اہل کفر و نفاق ہو, جو تدبیریں کر رہے ہیں تقدیر الہی ان پر غالب ہے. اب تو سمجھو یہ پاور ہمارا کیا ہے, ہماری طاقت کیا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر شے پہ قادر ہے. کیوں دنیا کی کسی طاقت سے ڈرے؟ وہ تدبیر کرتے رہے, وہ ان کی تدبیر ہے جو فیل ہو جاتی ہے, لیکن وہ تقدیر ہے جو واقع ہوتی رہتی ہے. تو تقدیر اس کی ہمارے ساتھ ہے, تدبیر تم کرتے رہو. لہذا انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے. وَإِلَّا دنیا میں کوئی شیعہ باقی نہ رہ جائے اگر وہ نہ ہو. بہرحال وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہ الرحمن